الیکشن ٹریبیونل جسٹس طارق مقبول جہانگیری جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس کی صدارت کی آج اس سارے کیس کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آئندہ سماعت جو ہے وہ 28 مئی کو علی بخاری صاحب کی، اور 29 مئی کو شعیب شاہین کی، اور 23 مئی کو عامر مغل کی درخواست پہ ہوگی۔ اور یہ بہت ہی گندے ہو چکے ہیں، اور مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ان کو پتہ نہیں شرم کیوں نہیں آ رہی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ اخلاقی طور پہ بھی شرمندہ نہیں ہو رہا، انسان اخلاقی طور پہ بھی تو ہو جاتا ہے نا۔ تو ان کے لیے نا روز ایک برا دن آ رہا ہے۔ آج کا دن بڑا اہم ترین تھا، اگر کہہ سکتے ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا اہم ترین دن تھا، کیونکہ اگر انصاف کی فتح ہوتی ہے نا کسی ادارے کی جانب سے تو مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہاں پر ایک ہی بات جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے نا اتنا اخلاقی جواز نہ کھو بیٹھی ہے۔ مطلب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ اتنی بری طرح ذلیل ہو گئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ یہ لاہور والے بھی حلقے کھولے نا، کہ جیسے یاسمین راشد والا حلقہ کھول دیں یا مہر شرافت اور مریم نواز شریف والا، تو یہاں پہ بھی جو ہے ان لوگوں کو بری طرح شکست کھانی پڑے گی۔ السلام علیکم دوستو، اپنے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ عثمان۔ آج کی سب سے جو افسردہ ترین خبر ہے اس کے ساتھ ہم اپنے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ایرانی صدر ابراہیم رئیسی صاحب جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ بہت ہی پریشان کن لمحات ہے، بہت ہی دکھ بھری گھڑی ہے، جس کے اندر تمام جو پاکستانی ہیں وہ اس وقت اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک ہیلی کاپٹر کے حادثے کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ 3 ہیلی کاپٹرز تھے جو کہ وہ آذربائیجان گئے ہوئے تھے، اس میں ان کے ساتھ ان کے گورنر بھی تھے، اور وہ بھی ان کے ساتھ ہی جو ہے وہ جہاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ اور بھی اس ہیلی کاپٹر کے اندر 9 افراد موجود تھے جو کہ جہاں بحق ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب، انہوں نے سوگ کا اعلان کیا ہے، اور اس سوگ کے نتیجے میں پاکستانی پرچم جو ہے وہ 1 دن تک سرنگوں رہے گا۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہے، بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ موسم خراب تھا یا کچھ ایسا ہوا کہ اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کو جو ہے وہ لینڈ کرنا پڑا، اور لینڈ کرنے کے لیے اس کو جگہ نہیں ملی، یا جو بھی اس کو کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہوئے جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گیا۔ لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ لیکن بہت ساری چیزوں کو میں دیکھ رہی تھی، جیسے کہ میں نے دیکھا کہ رائے ثاقب نے ایک ولاگ کیا جس کے اندر انہوں نے ایک ویڈیو کا ذکر کیا، اور وہ ویڈیو بھی بعد میں نے دیکھی، اور اس ویڈیو کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو جائے حادثہ والی جگہ پر آپ کو موو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سروائیور ہے، اور سروائیور تو کوئی نہیں ہے وہاں پہ، تو سب لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو وہ کون تھا اس وقت جس نے ہٹ کیا، یا آئی ڈونٹ نو کیا چیز ہے۔ تو وہ اس کے اوپر دیکھے تحقیقات ہوں گی، پھر پتہ چلے گا۔ پھر میں عمر دراز گوندل صاحب کا بھی ولاگ دیکھ رہی تھی، تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ انہوں نے اسی شک کا اظہار کیا کہ کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے، اور لوگوں کے بھی بہت زیادہ کمنٹس آ رہے ہیں، لوگ بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے میسجز کیے، سارا دن مختلف حلقہ احباب میں بات چیت ہوتی رہی، تو ہر شخص کا یہ کہنا تھا کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایرانی صدر اتنے بہادر شخص تھے کہ یہ واحد ایسے تھے کہ جو اسرائیل اور امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے۔ کچھ دن پہلے انہوں نے اسرائیل کے اوپر ایک حملہ بھی کیا، جس حملے کے بعد فلسطین کے اوپر حملوں کی تعداد جو ہے وہ رک گئی تھی۔ تو یہ ایک بڑا دبنگ قسم کا لیڈر تھا، اور اس کو جو کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کی طرح ان کو بھی مسلم امہ کا ایک جانشین کہا جاتا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ عالم اسلام کے لیے جو ہے بہت دکھ بھرا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور یقیناً جو ہے وہ انہوں نے شہادت ان کو ملی ہے، اور شہادت جو ہے وہ میرے خیال میں ہم مسلمانوں کے لیے اس سے بڑا درجہ جو ہے وہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ محیط پیرزادہ کہتے ہیں کہ ایران کے صدر کے ہیلی کاپٹر کا ملبہ جو ہے وہ مل گیا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ زندگی کے کوئی بھی آثار نہیں ملے، شاید سب کچھ جل کے خاکستر ہو گیا۔ جب 18 سے 19 گھنٹے پہلے اس کریش کی خبر ملی تھی تو میری چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ معاملہ جو ہے وہ خلاب لگتا ہے۔ میں نے دونوں ویڈیوز میں کوئی زیادہ امید نہیں دکھائی تھی، اور پھر کچھ میرے دیکھنے والوں کو افسوس بھی ہوا، لیکن میں مجبور تھا اپنی حقیقت پسندی کے ہاتھوں۔ اس تمام منطقی روش کے باوجود جب ایران کے ذرائع نے کوئی 1-2 گھنٹے پہلے یہ کنفرم کیا ہے کہ ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا ہے اور زندگی کے کوئی اثرات نہیں ہیں، تو میرا دل ڈوب گیا۔ یعنی مجھے بھی ایک امید تھی کہ شاید وہ بچ جائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، اور تمام حقیقت پسندی کے باوجود میں خود بھی شاید کسی معجزے کا انتظار کر رہا تھا۔ ابراہیم رئیسی کے 3 برس میں ایران نے جو ہے وہ بہت زیادہ جو کہتے ہیں کہ تھریشر ہولڈ
گولڈ حاصل کیا تھا، اور امریکی تجزیہ کاروں کے کمنٹ سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ایران کا میزائل اور ڈرون پروگرام جو ہے وہ اسرائیل کے اندازوں سے زیادہ کامیاب اور طاقتور ہو چکا تھا، اور پوری مسلم دنیا میں اگر کوئی اسرائیل کی طاقت کو چیلنج کر رہا تھا تو وہ صرف اور صرف ایران ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سے زیادہ لوگوں کو شک ہے کہ شاید یہ کریش حادثہ نہیں ہے بلکہ دہشت گردی کی ایک سوفسٹیکیٹڈ کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ حقیقت معلوم نہیں مگر سوال بہت سے ہیں۔ 3 ہیلی کاپٹر آذربائیجان سے اڑے، کیا ان کا آپس میں رابطہ نہیں تھا؟ اور کس سٹیج پہ جو ہے وہ صدر کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ گمشدہ ہو گیا؟ اگر موسم خراب تھا تو کیا دوسرے ہیلی کاپٹرز کو بھی مشکلات درپیش تھیں؟ کیا واپسی کے راستے اور منزلیں جدا جدا تھیں؟ اور اگر موسم اتنا ہی خراب تھا تو پھر واپسی کا فیصلہ جو ہے وہ کیوں کیا گیا؟ اور ہیلی جو ہے اس نے تبریز پہنچنا تھا یا کہیں اور کیونکہ تہران جائے حادثہ سے تقریباً یہ کوئی 200 کلومیٹر دور تھا تو روس نے انویسٹیگیشن کی مدد آفر کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ایران اور روس مل کر ان کی بہت سے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ تمام جہاں باغ ہونے والوں کو جنت نصیب کرے اور تمام لواحقین کو صبر نصیب کرے۔ لیکن یہ کہ انہوں نے بھی ایک سوال اٹھا دیا کہ بہت سارے سوالات ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا واقعی یہ حادثہ تھا اور یہ جو سب کچھ ہوا ہے کہیں اس کے اندر کوئی سازش تو نہیں تھی؟ اور سازش تو آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، آج ٹک ٹاک اور ہر جگہ پر مختلف جگہوں پر لوگ یہی بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیشہ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے کہ کوئی مسلم امہ میں سے ہی بندہ جو ہے وہ اس طرح ہیلی کاپٹر کے کریش کا شکار ہوتا ہے، کبھی ہم نے کوئی اور بندہ تو نہیں دیکھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ جس وقت ضیاء الحق صاحب جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ ایک آموں کی پیٹی تھی جو بہت ہی خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے جہاز میں رکھ دی گئی تھی۔ آج تک نہیں پتا لگا وہ کس نے بھجوائی تھی، کہاں سے آئی تھی، اور اینڈ ٹائم پہ اسلم بیگ جو ہیں وہ ساتھ جا رہے تھے اور انہوں نے اپنا ارادہ منسوخ کر دیا تھا۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اسی طرح سے باہر بھی نکل آتی ہیں، کچھ چیزیں نہیں بھی نکلتی ہیں۔ تو بات ہم کرتے ہیں آج کی بڑی ہی اہم ترین خبر کے اوپر، اور آج کی اہم ترین خبر ہے دھاندلی زدہ الیکشن۔ مجھے لگتا ہے کہ جو نون لیگ کی حکومت ہے نا اور ان کی جتنی بھی حلیف جماعتیں ہیں جیسے کہ پیپلز پارٹی ہو گئی، یہ بہت ہی گندے ہو چکے ہیں، اور مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ان کو پتہ نہیں شرم کیوں نہیں آ رہی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ اخلاقی طور پہ بھی شرمندہ نہیں ہو رہا، انسان اخلاقی طور پہ بھی تو ہو جاتا ہے نا۔ تو ان کے لیے نا روز ایک برا دن آ رہا ہے۔ آج کا دن بڑا اہم ترین تھا، اگر کہہ سکتے ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا اہم ترین دن تھا، کیونکہ اگر انصاف کی فتح ہوتی ہے نا کسی ادارے کی جانب سے تو مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور NA46 NA47 اور NA48 اسلام آباد کے جو 3 حلقے ہیں یہ آج جو ہے ان کے اوپر الیکشن ٹریبیونل کی جانب سے جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ حکم نامہ جاری ہوا، ان کو کھولا گیا، ان کو دیکھا گیا، ان پہ بات کی گئی، لیکن نون لیگ کی جانب سے جو 3 امیدواران ہیں وہ بالکل بھی وہاں پہ آئے ہی نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی ریٹرننگ افسران وغیرہ بھی نہیں آئے، اور کسی نے بھی وہاں پہ آنا جو ہے وہ گوارا نہیں کیا۔ الیکشن ٹریبیونل جسٹس طارق مقبول جہانگیری جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس کی صدارت کی آج اس سارے کیس کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آئندہ سماعت جو ہے وہ 28 مئی کو علی بخاری صاحب کی، اور 29 مئی کو شعیب شاہین کی، اور 23 مئی کو عامر مغل کی درخواست پہ ہوگی۔ اور آپ کو میں مزید اس کی تفصیلات بتاتی چلتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ خواجہ خرم نواز، طارق فضل چودھری اور انجم وکیل خان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ تینوں جو ہیں وہ اپنی رپورٹیں جمع کرائیں گے اور ان کو جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ یہ کہ یہ فارم 45 46 47 جو ہے اس کو بھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو حلفیاں ان کے بیان حلفی ہیں وہ بھی لازمی طور پہ جو ہے وہ ساتھ جمع کرائیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو جسٹس طارق مقبول جہانگیری ہیں انہوں نے کہا کہ ڈیلی جنگ، ڈیلی ڈان، ڈیلی نیوز اور ساتھ ہی ساتھ PTV کے اندر جو ہے یہاں پہ ان کے جو اشتہارات ہیں وہ پٹیشنر کے خدشے پر جو ہے وہ جاری کر دیے جائیں، اور اگر جواب نہیں آتا تو پھر کیونکہ یہ لوگ آج حاضر نہیں ہوئے نا وہاں پر، تو انہوں نے کہا کہ جواب اگر نہیں آتا تو پھر ان کے خلاف جو ہے وہ یک طرفہ کاروائی بھی ہوگی۔ یہاں پر ایک ہی بات جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے نا اتنا اخلاقی جواز نہ کھو بیٹھی ہے، مطلب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ اتنی بری طرح ذلیل ہو گئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ یہ لاہور والے بھی حلقے کھولے نا، کہ جیسے یاسمین راشد والا حلقہ کھول دیں یا مہر شرافت اور مریم نواز شریف والا، تو یہاں پہ بھی جو ہے ان لوگوں کو بری طرح شکست کھانی پڑے گی، اور اگر یہ وہاں شکست بھی کھا جاتے ہیں کیا ان کے پاس رہ جائے گا، مطلب سوائے منہ چھپانے کے۔ مطلب مجھے لگتا ہے یہ لوگ اتنے ڈھیٹ لوگ ہیں کہ انہیں شرم ورم ویسے کوئی نہیں آتی ہے،
یہ منہ تو نہیں چھپا سکتے کیونکہ ابھی تک تو ان میں سے کسی نے نہیں منہ چھپایا. ایون ان میں سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ جب بھی بات ہو رہی ہے نا وہ خود پیچھے سے بیٹھ کے کہتے ہیں یار ہم مجبور ہیں, ہمیں کہا جاتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو. مطلب آپ اتنے بغیرت ہیں کہ آپ کو اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ اس طرح کریں یا آپ پریس کانفرنس کر لیں یا آپ جھوٹ بول دیں یا آپ جھوٹا حلف لے لیں تو آپ جھوٹا حلف لے لیتے. مطلب اللہ سے آپ کو ڈر ہی نہیں لگتا, اللہ کو جان نہیں دینی ہے آپ نے, عوام کو کے سامنے آپ کس طرح سے جھوٹا حلف لے کے جو ہے وہ اس طرح سے آ جاتے ہیں. آپ اتنے آرام سے قومی اسمبلی میں صوبائی اسمبلی میں کیسے آ کے بیٹھ جاتے ہیں جب تک آپ جیتے ہی نہیں ہوئے, آپ نے ووٹ ہی نہیں لیے ہوئے. فارم 45 کے اندر جو ہے وہ کوئی اور جیتا ہوا ہے, فارم 47 میں آپ زبردستی جیت گئے, تو اس کے بعد آپ کس طریقے سے, یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا آج ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور یہ عدلیہ کی بہت بڑی آزادی ہے کہ جو جسٹس طارق مقبول جہانگیری صاحب نے جو ہے وہ اتنا زبردست قسم کا جو ہے وہ اس کو لے کے چلے اس سارے کیس کو. ایک اور جو ہے وہ بڑا اہم قسم کا جو وہ ہے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک بڑی دھماکے دار اپنی انٹری جو ہے وہ کی ہے اور اداروں کے کو بڑے سخت قسم کے جواب دیے. فرحاد احمد کا کیس تھا اور فرحاد احمد کے بارے میں آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ غائب ہیں بہت دنوں سے, اور ان کی جو وکیل ہے ایمان مزاری ان کے بارے میں لکھتے ہیں. حامد میر صاحب ان کی ٹویٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فرحاد کے فون سے ایمان مزاری کہتی ہیں کہ واٹس ایپ پہ ہمیں کال کی گئی ہے اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے یہ کیس واپس لے لیں, درخواست واپس لے لیں اور یہ کہہ دیں کہ فرحاد اپنی مرضی سے گیا. لیکن ہم نے یہ جھوٹ نہیں بولا کہ فرحاد اپنی مرضی سے گیا, لیکن ہم نے کیس واپس لے لیا لیکن فرحاد پھر بھی واپس نہیں آیا. تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بڑا غلط ہوا ہے جو بھی سارا کچھ ہو رہا ہے. اور آج سیکرٹری داخلہ کورٹ سیکرٹری دفاع کو جو ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی نے طلب کر لیا ہے. بہت گرما گرم قسم کا انہوں نے بیان بھی دیا ہے اور برس رہے تھے, وہ گرج رہے تھے. ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے کہ اداروں میں تصادم ہو رہا ہے, ہونا تو نہیں چاہیے یہ, لیکن افسوس کہ ہمیں یہ سب کچھ بھی دیکھنا پڑ رہا ہے. اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.